خالد کے جانے کے بعد مایا کچھ دیر اس خاردار جھاڑی کے قریب کھڑی رہی۔ وہ کانٹے جو اس کے دامن کو کھینچ کر خالد کے ہاتھوں تک لے گئے تھے اس کے لیے مہکتے پھولوں سے کم نہ تھے۔ وہ ان چند لمحات کا تصور کر رہی تھی جب خالد اس سے اس قدر قریب تھا۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ یکے بعد دیگرے زہر اور شہد کے گھونٹ اپنے حلق سے اتار رہی تھی۔ اس کا دل خالد کے متعلق متضاد خیالات کی رزمگاہ تھا۔ وہ کبھی اسے قہر و غضب کا پیکر مجسم اور کبھی اثار و محبت کا دیوتا خیال کرتی۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہنے کے بعد وہ اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرنے لگی اور چاند کی روشنی میں درختوں اور جھاڑیوں سے بچتی ہوئی دریا کی طرف چل دی۔ دریا کے کنارے ایک کشتی کھڑی تھی، وہ کشتی جس نے انہیں سمندر سے یہاں تک پہنچایا تھا، جس پر سفر کرتے ہوئے اس نے پہروں آسمان کے ستاروں سے باتیں کی تھیں۔ اس نے کشتی کے ایک سرے پر بیٹھ کر نیچے پاؤں لٹکا دیے۔ پانی کی لہریں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھیں۔ پاس جنگل میں گیدڑوں اور بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مایا نے اپنے دل سے سوال کیا، اگر کوئی بھیڑیا اس طرف آ جائے تو؟ اور پھر خود ہی جواب دیا، اگر بھیڑیا آ جائے تو میں بھاگنے کی کوشش نہ کروں گی۔ میں کشتی سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر جب وہ صبح کے وقت میری لاش دیکھے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ کہے گا، مایا تم ادھر کیوں آئیں؟ میں تو تمہارے ساتھ مذاق کرتا تھا۔ میں جانتا تھا تم بے قصور ہو۔ مایا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی۔ نہیں، وہ شاید یہ نہ کہے۔ وہ کہے گا، یہ دیوانی تھی، یہ پگلی تھی۔ ہاں میں سچ مچ پگلی ہوں۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ میرا دامن کانٹوں سے چھڑا رہا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ مجھے دنیا کی بادشاہت مل گئی۔ میں دریا کے کنارے ریت کے گھروندے بنا رہی تھی۔ اس کا دل پتھر کا ہے، وہ ظالم ہے، اسے کسی پر اعتبار نہیں۔ اور ہو بھی کیوں کر، میرے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ کاش وہ میرا بھائی نہ ہوتا۔ کاش اس نے جہاز ہی پر مجھے بتا دیا ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ یہ دھوکہ کرنے والا ہے، اور وہ چھپ چھپ کر خالد کو نہ دیکھتی۔ اب وہ مجھے بھائی کے پاس بھیجنے والے ہیں، لیکن اگر اس کا انجام یہی تھا تو قدرت نے مجھے اس کے جہاز پر کیوں پہنچایا؟ اور پھر جب ہم دیبل سے جدا ہونے والے تھے، قدرت ہمیں یہاں کیوں لے آئی؟ میں اب تک اس کی نفرت کے باوجود اسے محبت کی نگاہوں سے کیوں دیکھتی رہی؟ میں نے مایوسی کی آندھیوں میں کھڑی ہو کر امید کے چراغ کیوں جلائے؟ ہاں میں مجبور تھی، یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں اب بھی بے بس ہوں، میرا کوئی نہیں۔ میں اپنے بھگوان کو پکار چکی ہوں، جس کی وہ دن میں 5 بار عبادت کرتا ہے، لیکن میرے لیے آنسوؤں اور آہوں کے سوا کچھ نہیں۔ آنسو اور آہیں، کاش میں پیدا نہ ہوتی، کاش سمندر کی لہریں مجھ پر ترس نہ کھاتی۔ مایا سر کو ہاتھوں کا سہارا دے کر دیر تک ہچکیاں لیتی رہی۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مایا کہہ کر پکارا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، گنگو اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی تم ڈر گئیں؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس نے آنسو پہنچتے ہوئے جواب دیا۔ تم رو رہی ہو، کیا ہوا؟ مایا خاموش رہی۔ گنگو نے پھر پوچھا، اس وقت ایسی سنسان جگہ پر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سنو، چاروں طرف سے بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چلو میرے ساتھ۔ مایا نے کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ آپ سچ مچ مجھے میرے بھائی کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ گنگو نے جواب دیا، میں اپنا فیصلہ بتانے سے پہلے تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ بھگوان کے لیے مجھے اس کے پاس نہ بھیجیے۔ لیکن کیوں؟ میں بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتی، جس نے میری ماں کے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ یہ تم دل سے کہہ رہی ہو یا مجھے بنانے کے لیے؟ کاش آپ میرا دل چیر کر دیکھ سکتے۔ لیکن جے رام سے نفرت کی وجہ؟ میں خالد سے اس کے متعلق سن چکی ہوں اور اب مجھے اس کی دغا بازی کے متعلق کوئی شبہ نہیں رہا۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کر کے زبیر کے ساتھیوں کو آزاد کروا سکیں؟ اگر جے رام ایک دفعہ دھوکہ کر چکا ہے تو وہ دوبارہ موقع ملنے پر بھی ایسا ہی کرے گا۔ اسے کسی صورت بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کے پاس ہوں، ورنہ وہ راجہ کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کا کونا کونا چھان مارے گا۔ ناہید اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوئی، آپ کے لیے اس کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی۔ بیٹی تم اطمینان رکھو، جے رام کو تمہیں میرے قبضہ میں دیکھ کر سب مکاریاں بھول جائیں گی۔ اگر بعد میں اس کی طرف سے کوئی خدشہ بھی پیش آیا تو ناہید کے لیے میں ایک اور محفوظ جگہ تلاش کر چکا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے قیدی آپ کے حوالے کر دیے تو آپ مجھے اس کے سپرد کر دیں گے۔ بیٹی وہ تمہارا بھائی ہے، تم اس کے پاس جانے سے کیوں ڈرتی ہو؟ میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ بھائی نے مجھے اپنے مقصد پر قربان کرنا چاہا اور میں آپ کے قبضے میں آ گئی۔ اب آپ مجھے بیٹی کہہ کر اپنے مقصد کے لیے پھر اس کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ اپنے بھائی کی طرح آپ کا فیصلہ بھی میرے لیے تقدیر کا حکم ہوگا۔ کاش میری تقدیر میرے ہاتھ میں ہوتی، کاش مجھے اس دنیا میں اپنا راستہ تلاش کرنے کا حق ہوتا، لیکن میری پسند اور ناپسند کے کوئی معنی نہیں۔ میں اس طوفان میں ایک تنکا ہوں جسے ہوا کا جھونکا جس طرف چاہے اڑا کر لے جا سکتا ہے۔ میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔
گنگو نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، اگر یہ معاملہ تمہاری پسند پر چھوڑ دیا جائے تو تم کیا کرو گی؟ مایا نے قدرے پر امید ہو کر جواب دیا، میں آپ کی قید کو آزادی پر ترجیح دوں گی۔ وہ کیوں؟ میں ناہید کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ مایا، میں ایک سوال پوچھتا ہوں، سچ کہو، تمہیں خالد کے ساتھ محبت ہے؟ مایا نے آنکھیں جھکا لی۔ اس نے پھر کہا، مایا میرے سوال کا جواب دو۔ وہ بولی، لیکن آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ شاید اس سوال کا جواب پوچھ کر میں تمہارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ تمہارے متعلق اس کے شکوک ابھی تک رفع نہیں ہوئے۔ اس کا دل سمندر کی چٹانوں سے زیادہ سخت ہے۔ میں تمہیں بیٹی کہہ چکا ہوں، آج سے تمہارا سکھ میرا سکھ اور تمہارا دکھ میرا دکھ ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کسی دن اسے اپنا بنا لینے کی امید پر سب کچھ قربان کر دو۔ ممکن ہے اسے تمام عمر تمہاری نیک نیتی کا یقین نہ آئے۔ اپنے متعلق اس کے خیالات بدلنے کے لیے تمہیں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے ہمیشہ کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تمہیں بھائی کا خیال تو نہیں ستائے گا؟ راجا کے ٹکڑے کھانے کے بعد وہ میرا بھائی نہیں رہا، مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں۔ گنگو نے کہا، میں اسے ایک طریقے سے یہاں لانا چاہتا ہوں، اس کی صورت دیکھ کر تمہارا دل پسیج تو نہ جائے گا؟ اس نے اپنے محسنوں سے دغا کی ہے، اگر اس کی سزا تم پر چھوڑ دی جائے تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ وہی جو ایک دغا باز، فریبی اور بزدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گنگو نے کہا، مایا مجھے سوچ کر جواب دو، یہ ایک کڑا امتحان ہے۔ ممکن ہے کہ میں تمہارے بھائی کو تمہارے سامنے کھڑا کر کے تمہارے ہاتھ میں انصاف کی تلوار دے دوں۔ میں سوچ چکی ہوں، میں اسے رحم کا مستحق نہیں سمجھتی۔ گنگو کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن جھاڑیوں کے پیچھے سے خالد کی آواز آئی، مایا تم کہاں ہو؟ گنگو نے مایا سے کہا، تم کشتی میں چھپ جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں باہر نہ آنا۔ مایا نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کی۔ گنگو کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ خالد نے پھر آواز دی اور اس نے کہا، خالد میں ادھر ہوں۔ خالد نے جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہو کر پوچھا، مایا نہیں ملی؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گنگو نے اپنے لہجے کو مغموم بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مایا چلی گئی، آہ بیچاری۔ خالد نے بد حواس ہو کر پوچھا، کہاں چلی گئی؟ کیا ہوا؟ خالد، تم نے بہت برا کیا، کاش تم اس کا دل نہ توڑتے۔ آخر کیا ہوا؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ اب پچھتانے سے فائدہ، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ کاش وہ تم جیسے سنگ دل انسان سے محبت نہ کرتی۔ خالد نے بے تاب ہو کر گنگو کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے پریشان نہ کرو، صاف صاف کہو کیا ہوا۔ مایا چل بسی۔ میں یہاں پہنچا تو وہ دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ میں نے اسے آواز دی اور اس نے مجھے جواب دینے کی بجائے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے اتارے، لیکن اتنی دیر میں اسے پانی کی لہر کنارے سے بہت دور لے گئی۔ جب میں پانی میں کودنے لگا وہ لہروں کی آغوش میں چھپ چکی تھی۔ خالد نے کہا، مایا ڈوب رہی تھی اور تم اطمینان سے کنارے پر کھڑے کپڑے اتار رہے تھے؟ بے رحم، ظالم، ڈاکو، میں سمجھتا تھا کہ تم انسان بن چکے ہو۔ گنگو نے کہا، میں کپڑوں سمیت چھلانگ لگا دیتا تو خود ڈوب جاتا۔ تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ڈوبنے سے دنیا میں کوئی کمی آ جاتی؟ تو اس کے مرنے سے دنیا میں کون سی کمی آ گئی ہے؟ بھائی سے اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، تمہارے طرز عمل سے وہ مایوس ہو چکی تھی، اچھا ہوا وہ گھل گھل کر مرنے کی بجائے دریا میں ڈوب کر مر گئی۔ ہاں، جب میں کپڑے اتار رہا تھا اور لہریں اسے دھکیل کر منجدار کی طرف لے جا رہی تھیں، وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی، گنگو مجھے بچانے کی کوشش بے سود ہے، خالد کو میرا سلام کہنا، میں اس کی محبت سے مایوس ہو کر زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ خالد دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ گنگو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خالد چلو، اب افسوس سے کیا حاصل، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ خالد نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، تم جاؤ۔ گنگو نے کہا، آج رات ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں، چلو۔ خالد نے سخت لہجے میں کہا، گنگو خدا کے لیے جاؤ، مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ وہ بولا، خالد مجھے معلوم نہ تھا کہ مایا کی موت کا تمہیں اس قدر صدمہ ہوگا، ورنہ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا۔ خالد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اس کی موت کا صدمہ؟ گنگو تمہارے پہلو میں ایک انسان کا دل نہیں، یہ حادثہ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اس کی موت کا باعث میں ہوں اور میں مرتے دم تک اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن تم تو مجھے کئی بار یہ کہہ چکے تھے کہ مایا دیوی کو اس کے بھائی کے پاس بھیج دو۔ اگر تمہیں اس سے جدا ہونے کا افسوس نہ تھا تو اس کی موت کا اس قدر رنج کیوں ہے؟ گنگو خدا کے لیے میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو، میں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی اور یہ سزا میری قوت برداشت سے زیادہ ہے۔ خالد چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ایک بار پھر زندہ ہو جائے تو بھی تمہارا غرور تمہیں اس کی محبت کا جواب دینے کی اجازت نہیں دے گا۔ تم اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ گے، چلو ایک دو دن میں تم اسے بھول جاؤ گے۔ خالد کوئی جواب دیے بغیر ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور دریا کی لہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، مایا، مایا، یہ تم نے کیا کیا؟ گنگو نے پھر کہا، خالد
تمہیں اب ایک مرد کے حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ گنگو تم جاؤ، میں ابھی آ جاؤں گا۔ اچھا تمہاری مرضی۔ گنگو یہ کہہ کر چل دیا، لیکن قلعے کا رخ کرنے کی بجائے جھاڑیوں میں چھپتا ہوا کشتی کے قریب ایک درخت کی آڑ میں جا کھڑا ہوا۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، مایا اب نکل آؤ۔ مایا کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ خالد اور گنگو کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ اس موت کو جو اسے خالد کے دل سے اس قدر قریب لا سکتی تھی، ہزاروں زندگیوں پر ترجیح دینے کے لیے تیار تھی۔ وہ خالد کی آہیں سن رہی تھی اور اسے خدشہ تھا کہ اس مذاق کے بعد خالد اسے ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، کاش میں سچ مچ دریا میں کود گئی ہوتی، اور آن کی آن میں یہ خیال ایک خوفناک ارادے میں تبدیل ہو گیا۔ گنگو نے پھر آہستہ سے آواز دی۔ مایا کے سوچنے اور فیصلہ کرنے کا موقع نہ تھا۔ اس نے اچانک اٹھ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ گنگو مایا مایا کہتا ہوا بھاگا۔ خالد بدحواس ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں بیک وقت دریا میں کود پڑے۔ گنگو کہہ رہا تھا، خالد پکڑو، یہ مایا ہے۔ مایا ٹھہرو، آگے پانی بہت خطرناک ہے۔ لیکن وہ تیر کر تیز دھارے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خالد تیزی سے پانی کو چیرتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ مایا نے غوطہ لگا دیا، لیکن اچھی خاصی تیراک کے لیے اپنے آپ کو پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ممکن نہ تھا۔ اس نے جلدی اپنا سر پانی سے باہر نکال لیا اور پھر منجدار کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن خالد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں گنگو بھی پہنچ گیا اور دونوں مایا کو سہارا دے کر کنارے کی طرف تیرنے لگے۔ کنارے پر پہنچ کر گنگو نے کہا، خالد اب مجھے اس لڑکی پر کوئی اعتبار نہیں رہا، اسے تمہاری بے رحمی نے پاگل بنا دیا ہے۔ اور پھر مایا سے مخاطب ہو کر پوچھا، مایا تم نے دریا میں چھلانگ کیوں لگائی؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا، آپ نے ان کے ساتھ یہ مذاق کیوں کیا تھا؟ گنگو نے خالد سے کہا، بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں چھیڑنے کے لیے مایا کو کشتی میں چھپا دیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سچ مچ ایسا کر دکھائے گی۔ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور میں خوش ہوں۔ خالد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے، محبت، خوشی اور تشکر کے آنسو۔ گنگو نے پوچھا، اب مایا کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے جواب دیا، مایا کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ الگ صبح قلعہ سے 4 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے پرتاب رائے کے سپاہی سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ جے رام دریا میں نہا کر کپڑے بدل رہا تھا کہ پاس ہی ایک جھاڑی کے عقب سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور اس کے پاؤں کے نزدیک زمین میں پیوست ہو گیا۔ تیر کے ساتھ ایک سفید رومال بندھا ہوا تھا۔ جے رام نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد زمین میں سے تیر نکالا اور اس کے ساتھ بندھا ہوا رومال کھول کر دیکھنے لگا، جس پر کوئلے کے ساتھ یہ چند حروف لکھے ہوئے تھے، جے رام میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ تم کو بھائی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اگر میری جان بچانا چاہتے ہو تو گنگو کے ساتھ چلے آؤ، ورنہ میری خیر نہیں۔ تمہاری بد نصیب بہن مایا۔ جے رام نے بھاگتے ہوئے جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر آواز دی، گنگو گنگو تم کہاں ہو؟ گنگو نے آہستہ سے جواب دیا، میں یہاں ہوں، اس طرف۔ جے رام جھاڑیوں میں سے گزر کر اس کے قریب پہنچا۔ گنگو گھوڑے پر سوار تھا۔ جے رام نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بے قرار سا ہو کر پوچھا، مایا کہاں ہے؟ وہ کس حال میں ہے؟ وہ تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ گنگو نے جواب دیا، مایا زندہ ہے اور میں تمہیں اس کے پاس لے جا سکتا ہوں، کہو تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ میں مایا کے لیے 7 سمندر عبور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھگوان کے لیے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں، تم میرے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔ تم اپنا گھوڑا لا سکتے ہو، لیکن اگر تم نے پھر کوئی چالاکی کی تو یاد رکھو مایا کو کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ جے رام یہ کہہ کر ٹیلے کی طرف بھاگا۔ گنگو احتیاط کے طور پر اس جگہ سے ہٹ کر درختوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جے رام نے جھاڑی کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور گنگو کو وہاں نہ پا کر آواز دی۔ گنگو نے مطمئن ہو کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ گنگو کے ساتھ چلنے سے پہلے جے رام نے اس سے کئی سوالات پوچھے، لیکن گنگو نے صرف یہ جواب دیا کہ مایا کے پاس پہنچ کر تمہیں سب حال معلوم ہو جائے گا۔ جنگل میں تھوڑی دور چلنے کے بعد گنگو کے 10 اور مسلح ساتھی جھاڑیوں کی آڑ سے نکل کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جے رام کو گنگو کی نیت پر شبہ ہوا اور اس نے لگام کھینچ کر گھوڑے کو روکتے ہوئے پوچھا، یہ کیا؟ لیکن اس سے پہلے کہ گنگو کو جواب دیتا، اس کے ساتھیوں نے جے رام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھین لی۔ گنگو کی توقع کے خلاف جے رام نے کوئی مدافعت نہ کی اور جب اس کے ساتھیوں نے اس کے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی تو اس نے خود ہی اپنی تلوار، کمان اور ترکش اتار کر ان کے حوالے کر دیے۔ کمر کے پٹکے میں ایک چھوٹا سا خنجر لٹک رہا تھا۔ گنگو کے ایک ساتھی نے وہ بھی اتارنا چاہا، لیکن اس نے اشارے سے منع کیا۔ جے رام نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں مایا کا پیغام سننے کے بعد بھاگ نہیں سکتا؟ گنگو نے جواب دیا، تم بھاگنے کی کوشش بھی کرو تو کامیاب نہیں ہو سکتے، اس جنگل میں جگہ جگہ تیر انداز چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن گنگو میں نے تم سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، تم جہاں کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جو شخص زبیر جیسے محسن کے ساتھ دغا کر سکتا ہے، مجھے اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں آ سکتا۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ چلتے رہو۔ قلعہ 4 کوس سے زیادہ دور نہ تھا، لیکن گنگو نے مصلحتاً طویل اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔
قلعے کے سامنے پہنچ کر سوار گھوڑوں سے اترے۔ جے رام کو خالد قلعے سے باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف ہاتھ پھیلاتا آگے بڑھا۔ خالد، تم بھی یہاں ہو، تم بھی یہاں ہو، تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور جواب دینے کی بجائے کترا کر گنگو کے پاس آ کھڑا ہوا۔ جے رام کے دل پر چرکا لگا۔ اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ وہ ہاتھ جو خالد کے استقبال کے لیے اٹھے تھے جھکتے جھکتے پہلوؤں سے آ لگے۔ اس نے بے چارگی اور بے بسی کی حالت میں چاروں طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں پھر ایک بار خالد کے چہرے پر جم گئیں۔ خالد نے منہ پھیر لیا۔ جے رام نے انتہائی کرب کی حالت میں کہا، خالد، مجھے معلوم نہیں، میں تم سب کی نظروں میں اس قدر حقیر ہو گیا ہوں۔ میں بے قصور ہوں، میرے ساتھ اس طرح پیش نہ آؤ۔ مایا کہاں ہے؟ پیچھے سے آواز آئی، میں یہاں ہوں۔ جے رام نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ مایا چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ مایا، مایا، میری بہن، میری ننھی بہن۔ وہ یہ کہہ کر مایا کی طرف بڑھا، لیکن وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چلائی، ظالم، کمینے، دغا باز، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ تم نے ایک راجپوت باپ کے خون اور ایک راجپوت ماں کے دودھ کی لاج نہیں رکھی۔ تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ تمہارا دامن اپنے محسنوں کے خون سے داغدار ہے۔ اگر کوئی جے رام کا سینہ خنجر سے چھلنی کر ڈالتا تو بھی شاید اسے اس قدر تکلیف نہ ہوتی۔ اس کے دل میں غصے کی آگ کے شعلے بھڑکے اور غم کے آنسوؤں سے بجھ گئے۔ اس نے ایک بار پھر چاروں طرف دیکھا۔ گنگو کے چہرے پر ایک حقارت آمیز تبسم دیکھ کر اس کا منجمد خون کھولنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا اور ہونٹ چباتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ذلیل ڈاکو، ان سب باتوں کے ذمہ دار تم ہو۔ تم نے ان سب کو میرے خلاف کیا ہے۔ پیشتر اس کے گنگو کے ہاتھ مدافعت کے لیے اٹھتے، جے رام نے اچانک دو مکے اس کے منہ پر دے مارے۔ گنگو اپنے گال سہلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ خالد نے آگے بڑھتے ہوئے ایک مکہ جے رام کے منہ پر مارا۔ جے رام نے خالد کے ہاتھ کی ضرب منہ سے زیادہ دل پر محسوس کی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خالد، تم؟ گنگو کے ساتھیوں کی تلواریں نیاموں سے باہر آ چکی تھیں، لیکن اس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور جے رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب بتاؤ، تم اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے زبیر کے ساتھیوں کو قید سے چھڑانے کے لیے تیار ہو؟ جے رام نے زخم خودہ سا ہو کر جواب دیا، تو کیا تم بھی زبیر کی طرح یہ سمجھتے ہو کہ میں پرتاپ رائے کی سازش میں شریک تھا؟ گنگو نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرتاپ رائے تمہاری سازش میں شریک تھا۔ تم نے اسے سراندیپ کے ہاتھیوں اور جواہرات کا لالچ دے کر جہاز لوٹنے کے لیے آمادہ کیا۔ بھگوان جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ گنگو نے جواب دیا، بھگوان اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اس وقت ہمارا کام تمہاری بے گناہی پر بحث کرنا نہیں، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم اپنی بہن کے لیے ان بے گناہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ جے رام نے جواب دیا، کاش انہیں چھوڑنا میرے بس میں ہوتا۔ وہ اس وقت 200 سپاہیوں کے پہرے میں برہمن آباد جا رہے ہیں اور میں اکیلا ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے اپنے سپاہی تمہارا کہا نہیں مانتے؟ کاش وہ میرے سپاہی ہوتے۔ قیدیوں پر پرتاپ رائے کا پہرا اس قدر سنگین ہے کہ میں ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کر سکتا۔ اسے یقین ہو چکا ہے کہ میں ان کا طرفدار ہوں۔ گنگو نے اپنے چہرے پر ایک طنز بھری مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تمہاری طرفداری کا شکریہ، اب میرے سوال کا جواب دو، تم انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ بھگوان کے لیے مجھ پر اعتبار کرو، جب تک ان کا معاملہ راجا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا میں بے بس ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ راجا انہیں قید میں رکھ کر اربوں سے لڑائی مول لینے کی جرت نہیں کرے گا۔ گنگو نے کہا، پرتاپ رائے تمہارا دوست ہے، اگر اس کے پاس تمہارا خط پہنچ جائے کہ تم ہماری قید میں ہو تو کیا پھر وہ انہیں رہا نہیں کرے گا؟ تم یہ خط لکھ دو اور ہم اسے برہمن آباد پہنچنے سے پہلے تمہارا یہ خط پہنچا دیں گے۔ جے رام نے جواب دیا، وہ لومڑی سے زیادہ مکار اور بھیڑیے سے زیادہ ظالم ہے۔ مجھے اپنی سرگزشت بیان کرنے کا موقع دو، تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ بھگوان کے لیے میری بات مانو۔ پرتاپ رائے کو میری جان بچانے سے زیادہ خالد اور اگر ناہید بھی یہاں ہے تو ان دونوں کی تلاش ہوگی۔ جس طرح مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم یہاں کیسے پہنچے، اسی طرح تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ دیبل کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔ گنگو اور اس کے ساتھیوں کو متوجہ دیکھ کر جے رام نے بندرگاہ سے رخصت ہونے سے لے کر قید خانے میں زبیر سے ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کیے اور اختتام پر گنگو اور خالد کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو میں ہر سزا خوشی سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گنگو بولا، تو اب تم راجا کے پاس قیدیوں کی سفارش کے لیے جا رہے ہو؟ آپ کو اب بھی یقین نہیں آیا؟ اپنی بہن سے پوچھ لو، اگر اسے تمہاری باتوں پر اعتبار آ گیا ہو تو ہم بھی تم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر گنگو مایا سے مخاطب ہوا، ہم تمہارے بھائی کا فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں۔